بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اصول حدیث کا سوال نمبر 7 پڑھیں گے، اور وہ ہے مختلف بالقرائن خبر واحد کی اقسام۔ مختلف بالقرائن وہ خبر واحد ہے جس میں ایسے قرائن شامل ہو جائیں جن کی وجہ سے اس کی صحت اور ثبوت کا علم یقینی ہو جائے۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ پہلے درجے پر وہ احادیث ہیں جنہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں درج کیا ہو، خواہ وہ اسانید کے اعتبار سے تواتر کی حد کو نہ پہنچے، لیکن بخاری اور مسلم کے نقل کرنے سے ہی اس میں کئی ایسے قرینے شامل ہو گئے ہیں جن سے یہ حدیث دیگر اخبار احاد سے ممتاز ہو گئی ہے۔ یعنی امام بخاری اور مسلم چونکہ فن حدیث میں امام سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ان کا کسی روایت کو اپنی کتاب میں درج کرنا روایت کی عظمت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہیں خارجی قرائن، جن کی وجہ سے کسی روایت کی صحت یقینی ہو جاتی ہے، اس کی عظمت و جلالت بڑھ جاتی ہے، ضعف کا خدشہ اس میں کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلے درجہ پر وہ احادیث ہیں جنہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح، یعنی صحیح بخاری میں، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں درج کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مختلف بالقرائن میں دوسرے نمبر پر وہ مشہور روایت ہے جس کے متعدد طرق ہوں اور اس کے روات ہر قسم کے ضعف اور علل سے محفوظ ہوں۔ اس کی کچھ وضاحت پیچھے والے سبق میں گزر چکی ہے کہ ضعف سے کیا مراد ہے، علل سے کیا مراد ہے، اور طرق سے کیا مراد ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ روایت ہے کہ جسے ائمہ حفاظ میں سے کوئی جلیل القدر امام روایت کرے، بشرطے کہ وہ روایت غریب نہ ہو، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ سے یوں روایت کریں کہ اس روایت میں اور بھی راوی شریک ہو جائیں، اور امام شافعی اسی طرح امام مالک سے روایت کریں تو راویوں کی جلالت علمی کی وجہ سے حدیث علم نظری کا فائدہ دے گی، اس لیے کہ ان راویوں میں مقبولیت کو واجب کرنے والی ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو کثیر تعداد میں راویوں کے قائم مقام ہیں۔ دو باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، مسلسل اسے عادل و ضابط اور علم و تقوی میں مشہور راوی روایت کر رہے ہو۔ نمبر 2، وہ روایت غریب نہ ہو۔ غریب آپ سمجھتے ہیں وہ روایت ہے جس میں کسی طبقہ میں ایک راوی رہ جائے، اخبار احاد کی اقسام میں پیچھے یہ گزر چکا ہے۔ تو یہاں جس بات کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ روایت میں مشہور عادل و ضابط راوی ایک دوسرے سے روایت بیان کر رہے ہیں، اور وہ روایت غریب بھی نہیں ہے۔ جیسے امام احمد بن حنبل امام شافعی سے روایت کرتے ہیں، دونوں امام ہیں، اور یہ جلیل القدر امام ہیں۔ اگر یہ اکیلے ہوں تو روایت غریب ہے، اور مختلف بالقرائن میں ان کے ساتھ روایت کرنے میں اور راوی بھی شریک ہوتے ہیں۔ یعنی امام احمد بن حنبل امام شافعی سے یوں روایت کرتے ہیں کہ اس روایت کرنے میں اور بھی راوی شریک ہو جاتے ہیں، جس سے وہ روایت غریب نہیں رہتی۔ تو مختلف بالقرائن
یہاں اس کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں۔ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں تو میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے درجے پر وہ احادیث ہیں جنہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں درج کیا ہو، خواہ وہ اسانید کے اعتبار سے تواتر کی حد کو نہ پہنچیں، لیکن بخاری اور مسلم کے نقل کرنے سے اس میں کئی ایسے قرینے شامل ہو گئے ہیں جس سے یہ حدیث دیگر اخبار احاد سے ممتاز ہو گئی ہے۔ اور محتمل قرائن میں دوسرے نمبر پر وہ مشہور روایت ہے جس کے متعدد طرق ہوں اور اس کے روات ہر قسم کے ضعف اور علل سے محفوظ ہوں۔ تیسرے نمبر پر وہ روایت ہے کہ جسے ائمہ حفاظ میں سے کوئی جلیل القدر امام روایت کرے، بشرطے کہ وہ روایت غریب نہ ہو، جیسے امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمہ اللہ سے یوں روایت کریں کہ اس روایت میں اور بھی راوی شریک ہو جائیں، اور امام شافعی اسی طرح امام مالک سے روایت کریں تو راویوں کی جلالت علمی کی وجہ سے حدیث علم نظری کا فائدہ دے گی، اس لیے کہ ان راویوں میں مقبولیت کو واجب کرنے والی ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو کثیر تعداد میں راویوں کے قائم مقام ہیں۔